من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ماں اور بہنوں، محرم الحرام اسلامی تقویم کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، جس سے مسلمانوں کے سال کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. مسلمانوں کا سال اور اس کی ابتدا اپنے آپ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. دوسری اقوام کے بھی اپنے کیلنڈر ہوتے ہیں، دوسری اقوام کی بھی اپنی تقویمیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے کسی مذہبی شخصیت کے کسی خاص واقعے کی مناسبت سے اس کو یاد کرتی ہے، اس کو تازہ کرتی ہے اور اسی شخصیت کے کسی خاص واقعے سے اپنے سال کا آغاز کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے آپ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کا بھی اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی بھی اپنی ایک تقویم ہونا چاہیے، تاکہ کسی جگہ جب کسی خط کو روانہ کیا جائے، کسی معاملے کو انجام دیا جائے تو اس کی یاد کے لیے اور اس کی یاد دہانی کی خاطر تاریخوں کا اندراج ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے واقعات سے ہٹ کر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے اپنے اسلامی سال کی بنیاد رکھی. اور اسلامی سال کا آغاز اسی واقعے ہجرت سے منسوب ہے جسے ہم ہجری سن سے تعبیر کرتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ تاریخی اور شرعی اعتبار سے اس اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن یعنی عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. اور اسی دن فرعون اور آل فرعون اسی دریا میں غرق ہوئے اور ہلاک ہوئے جس دریا پر اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سے راستہ بنایا اور اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گزر گئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا اور جب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی بات بیان فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے زیادہ حق رکھتے ہیں، تم سے زیادہ حق ہمارا ہے، اس لیے کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے کوسوں دور ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے الفاظ اور اس کے معنی اور مفہوم کو بدل کر رکھ دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارا تعلق تم سے کہیں زیادہ گہرا ہے، تم سے کہیں زیادہ اتباع کے لائق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارا عقیدہ ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام جس رب کی عبادت کرتے تھے ہم اسی رب کی عبادت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہی دین ہم بھی لے کر آئے ہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ لوگوں کو جس پہ آپ کی تعلیم دی وہی تعلیم ہم بھی دیتے ہیں، وہ ہے توحید۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ منع کیا یعنی شرک، تو ہم بھی لوگوں کو سب سے زیادہ اسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اس دن روزہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے وفات پا گئے۔ معلوم ہوا کہ تاریخی اور شرعی اعتبار سے محرم الحرام کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی وجہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا ملنا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی مزید کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، صرف اس اعتبار سے اس کی دوسری اہمیت ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی مہینے اسی سال کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ خطبہ مسورہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پیش کی گئی، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی قدر و منزلت کو اور ان کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ اس بات کو بیان کرنا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کی اکثریت جہالت میں کہیے، نادانی میں کہیے، یا پھر رسوم و رواج کے نام پر کہیے، ایک بڑا طبقہ اپنے سال کا آغاز یعنی اسلامی سال کا آغاز ماتم سے کرتی ہے، غم و اندوہ سے کرتی ہے، آنسو بہاتے ہوئے اس سال کا آغاز کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے نام پر مسلمانوں کی اکثریت کو اس قدر بیوقوف بنایا گیا، مسلمانوں کی اکثریت کو دین کے نام پر اس قدر و دین سے دور کیا گیا کہ مسلمانوں کے عام سطحی سے جائزہ لیا جائے تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک عظیم واقعہ ہے، واقعہ کربلا بڑا دردناک واقعہ ہے، واقعہ کربلا بڑا اذیتناک واقعہ ہے، قربانیوں اور شہادت کے شوق سے بھرا ہوا واقعہ ہے، درد و علم، رنج و علم کے ساتھ بھرا ہوا واقعہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسے سینکڑوں واقعات نظر آئیں گے، انفرادی طور پر ہونے والی لوگوں کی شہادت کہیے یا پھر اجتماعی طور پر جنگوں کے معاملات کہیے، جنگوں کے واقعات اور حالات کہیے، کہ بڑے دردناک انداز میں مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کے سال بھرے ہوئے ہیں۔ واقع ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی مکی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ دین کے نام پر مسلمانوں کو کس قدر ستایا جاتا تھا، کس قدر پریشان کیا جاتا تھا، اور یہ پریشانی یہ چند مہینوں اور چند سالوں پر نہیں، پورے 13 سال پر محیط، پورے 13 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابتدائی اسلام میں آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ایسے بیسیوں واقعات، سینکڑوں واقعات قدم قدم پر نظر آئیں گے کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہے اور جس کو سننا بھی مشکل ہے۔ مکی زندگی میں دعوت کا جب آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو مخالفت آپ کے اپنے گھرانے سے ہوئی، دشمنی کی شروعات آپ کے اپنے گھرانے سے، آپ کے اپنے سگے چچا سے ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ رفتہ رفتہ دراز ہوتا گیا۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے، جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی، تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے اذیت اور تکلیف کا سلسلہ بھی بڑھتا جاتا۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے خانوادے کی شہادت کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مسلمان اپنے دین کے نام پر اس قدر قسم و پرسی کے حالات سے گزر رہے تھے، اس قدر ذہنی اور کمزوری استحصالی کے حالات سے گزر رہے تھے کہ ایک طرف آل یاسر کو اذیت دی جا رہی ہے، وہ کلمہ توحید کے نام پر ستائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گزرتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی قریبی جو مصیبت میں، مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اور پھر ہمارے حالات اس قدر ناگفتہ بے ہو جائیں، ہم اس قدر مجبوری، بے بسی کی حالت سے دوچار ہو جائیں کہ ہم اپنے چہیتے کی مدد نہ کر سکیں، اپنا سہارا بننے والے کا سہارا نہ بن سکے، اپنے
لیے قربانی دینے والے کے لیے قربانی نہ دے سکے، اپنے لیے تعاون دینے والے کو کوئی تعاون نہ دے سکے، تو پھر حالات کس قدر خراب ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آل یاسر کو اذیت دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اصبروا یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، کہ اے یاسر کے خانوادے کے لوگ صبر کرو، موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ستایا جائے، اپنے کسی چہیتے کو کوئی مار رہا ہے، اپنے کسی چہیتے کو، اپنے کسی قریبی کو کوئی ستا رہا ہے، اور ہم لاکھ طاقت اور قوت میں ہونے کے باوجود اگر مدد نہیں کر سکتے، تو یہ بے بسی اور مجبوری کی، لاچاری کی انتہا ہے کہ ہم راستہ گزرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ٹھیک یہی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مدد تک نہیں کر سکتے، صرف جنت کی بشارت دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یہ تو واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ، جب آپ کو اذیت دی جا رہی ہے، سخت مکہ کی گرمی تپتی ہوئی ریت میں آپ کو ننگے بدن لٹایا گیا، آپ کے بدن پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف کلمہ توحید کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مالی اعتبار سے بڑے مالدار تھے، جب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس قدر اذیت سے دوچار ہیں، تو آپ نے ان کے مالک سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قیمت پوچھی، اور قیمت ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے مکی زندگی میں شیب ابی طالب کا واقعہ اٹھا کر دیکھیے کہ شیب ابی طالب یعنی وہ 3 سال کا عرصہ جس میں مکہ والوں نے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سماجی بائیکاٹ کیا کہ مسلمان شیب ابی طالب کے انجام میں کھانے کھانے کو ترس گئے۔ اگر کوئی اپنا قریبی، اپنے کسی قریبی کو کوئی کھانا وغیرہ دینا جاتا تو اسے راستے میں روک دیا جاتا، رات کے اندھیرے میں بعض مرتبہ لوگوں تک کھانا پہنچ جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ان دنوں میں یعنی شیب ابی طالب کے انجام میں ہم نے چمڑے چوس کر، درختوں کے پتے کھا کر ہم نے گزارا کیا۔ اور یہ بائیکاٹ کس لیے تھا؟ دین کے لیے تھا، اسلام کے لیے تھا، توحید کی خاطر تھا۔ اور صحابہ کرام کی قربانیاں بھی کس لیے تھی؟ دین کے لیے ہی تھی، اسلام کے لیے تو قربانی دے رہے تھے۔ ان کو کوئی کاروباری فائدہ نہیں تھا، ان کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا کہ اگر یہ مشکلات اور یہ مصیبتیں جھیل لے تو آگے چل کر ان کو کوئی دنیا کا فائدہ ملنے والا ہے، یا اللہ کے رسول نے ان کو دنیا کے کسی فائدے کی بشارت سنائی ہو، کسی فائدے کا وعدہ کیا ہو، کچھ نہیں۔ جو ہے سب کچھ دین کے نام پر ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اسی لیے مولانا آزاد رحمہ اللہ اپنے ترجمان القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جو صحابہ کرام کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دیا، اپنی رضامندی کا جو حوالہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان پہلے کیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام کی قربانیاں اس قدر بے مثال ہیں، اس قدر عظیم الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں سے، ان کی نیکیوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی عبادتوں سے، ان کے ایمان، یقین، توکل، امید سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک چیز ہے کہ بندے، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جائے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بے انتہا تلاوت کرتا ہے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال بے درے خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہوا، اللہ نے اس کے عمل کو پسند کیا، اللہ نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کی عبادت کو قبول کیا۔
یہ تو اہمیت کا حامل ہے ہی، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا وہ مسلمان بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کیا وہ اللہ سے راضی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جب جیسی قربانی مانگی وہ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جب جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تو صحابہ کرام دین کے نام پر اپنا مال اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے۔ غزوہ بدر کے واقعات، غزوہ احد کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صحابہ کرام کی آپسی بات چیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے، جب غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو جو لوگ شرکت سے محروم رہ گئے تھے انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول، ہم غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، اب کی بار ہم مدینہ میں رہ کر نہیں، مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے، ہم بھی قربانی دینا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر بھی شوق شہادت ہے، ہمارے اندر بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے، لہذا اس جذبے کی قدر کیجیے اور مدینہ سے باہر چڑھ کر لڑکے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ اذهبا انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے جنگ کے لیے نکلنے کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ کہیں گے سمندر میں کودنے کے لیے تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم سمندر کا راستہ طے کرنے کے لیے، اس کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے مہاجرین صحابہ کرام کی جب مدینہ ہجرت ہوئی، مدینہ آمد ہوئی تو انصار صحابہ کرام نے ان کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، انہی تمام قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا آغاز واقع ہجرت سے اسی لیے منسوب ہے کہ یہ ہجرت کا واقعہ بے شمار قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ واقعہ کربلا تو چند صحابہ کرام، چند افراد کی قربانیوں پر مشتمل ہے، اور واقع ہجرت تو سینکڑوں صحابہ کرام کی قربانیوں سے، اور ہر قربانی اپنے آپ میں بے مثال ہے، ہر قربانی دردناک ہے، اذیتناک ہے، ہر قربانی نہ سننے کے لائق ہے نہ سنانے کے لائق ہے، ہر قربانی یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اپنی جان و مال قربان کرنے والوں کے ان قربانیوں کو پڑھ کر پڑھنے والے کے دل میں، سن کر سننے والے کے دل میں قربانی کا جذبہ امڑ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے وقت اسلام داؤ پر لگا تھا، اسلام کہاں داؤ پر لگا تھا؟ اسلام تو کب سے مکمل ہو چکا ہے، اسلام تو بحفاظت چلا آ رہا ہے۔ واقعہ کربلا کے موقع پر نہیں، غزوہ بدر کے موقع پر اسلام داؤ پر لگا تھا۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جس جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور اس قدر شدت کے ساتھ، اس قدر گریہ گزاری کے ساتھ دعا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، دعا کے دوران آپ کی چادر آپ کے کاندھے مبارک سے لڑک جاتی ہے، وہ چادر اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجیے، آپ کا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ معلوم ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اسلام داؤ پر لگا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ مولانا آزاد نے واقع ہجرت کو بنیاد بنانے کی کئی حکمتیں بیان فرمائی، اپنی سیرت کی کتاب رسول رحمت میں بیان فرمایا کہ واقع ہجرت کو صحابہ کرام نے اس لیے بنیاد بنایا کہ واقع ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کو آرام اور سکون ملا، جو اب تک 13 سال سے ظلم و ستم کی چکی میں پیچھے آ رہے تھے۔ ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف اذیت ہے، ہر طرف مظالم ہے، ہر طرف تکلیفیں ہیں کہ لوگ اپنے دین کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے اور نہ کھل کر اپنے رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔
ایسے حالات سے جب نکل کر مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو کچھ راحت ہوئی، وہاں سے مسلمانوں کو سماجی اور معاشرتی طاقت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ بدر، پھر احد، پھر خندق، پھر اس کے بعد حدیبیہ، اور پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کو وہ طاقت اور وہ قوت حاصل ہوئی، اور اسلام اس قدر پھلا پھولا، اور اسلام اس قدر ترقی یافتہ ہوا، اسلام اس قدر لوگوں پر چھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں کے بعد اسی مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے اور فتح مکہ واقع ہوا۔ معلوم ہوا کہ ان تمام تر فتوحات اور مسلمانوں کو سماجی اور معاشرتی طاقت اور قوت کی فراہمی کا ذریعہ یہی ہجرت ثابت ہوئی، یہی ہجرت ذریعہ بنی۔ اسی لیے اس ہجرت کے واقعے کو صحابہ کرام نے بنیاد بنایا۔ ہجرت اپنے آپ میں ایک عظیم عمل ہے۔ اگر ہمیں ایک آدمی کا اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں اپنی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اس کو کچھ کاروباری پریشانیاں ہیں، اس کو کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں، وہ شخص اپنے بچوں کی تعلیم و تعلم کو لے کر فکر مند ہے، وہ شخص اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر فکر مند ہے، اور پھر اسے ہجرت کے لیے کہا جائے ایک ایسے علاقے میں جہاں اس کے اپنے رشتہ دار رہتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسے شہر میں جہاں اس کے اپنے تعلقات کے لوگ رہتے ہیں، جہاں اس کے اپنے کاروباری معاملات ہیں، جہاں وہ آسانی سے ہجرت کر سکتا ہے، وہاں پر مقیم رہ سکتا ہے، وہاں پر ہجرت کرنا بھی آج کے دور میں ایک مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اگر یہی ہجرت، یہی علاقے کا چھوڑنا، اپنے وطن سے بے وطن ہونا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور ہونا، دین کے نام پر ہو، اسلام کے نام پر ہو، تو پھر کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے اندر اگر ٹٹول کر دیکھیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا بس نہیں ہے ہمارا کہ ہم دین کے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی جگہ جا کر آباد ہو جائیں جہاں اپنا دین صحیح سلامت ہو، اپنے دین کو تقویت ملے، ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح عبادت کا، صحیح اسلامی تعلیمات کا ماحول فراہم ہو سکے۔ ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں، جب بات دنیا کی آئے گی تو ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے کاروبار ٹھیک ہے، ہماری دنیا کی زندگی ٹھیک ہے، دنیاوی ضروریات آسانی سے پوری ہو رہی ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہمارے سامنے کسی ایسے شہر کا، کسی ایسے علاقے کا تذکرہ ہو کہ وہاں پر ہمیں یہی سب کچھ دنیاوی چیزیں، یہی دنیا کی نعمتیں، یہی کاروبار، یہی تجارت، یہی روپیہ پیسہ، یہی عیش و آرام والی زندگی، اس سے بہتر اگر مل سکتی ہے تو ہم فوراً کسی سے مشورہ کیے بغیر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے نزدیک دنیا بڑی اہم ہے، ہم دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے نام پر چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہم ایسے علاقے سے کسی ایسے علاقے میں جانا پسند نہیں کرتے جہاں پر ہمارے لیے نماز کی آسانی ہو، جہاں ہمارے بچے صحیح طرح سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تربیت کے ماحول میں پل بڑھ سکیں، ان کی صحیح پرورش ہو سکے، وہ عقیدے کے بگاڑ، منہج کے بگاڑ سے محفوظ رہ سکے، اس کے لیے ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ جبکہ ہجرت بے شمار فضیلتوں کی حامل ہے، بے شمار اجر و ثواب کی حامل ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا ہے؟ تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شرط ہے، اس شرط پر میں اسلام قبول کروں گا۔ پوچھے کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ اب تک حالت کفر میں میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، کیا ان گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ دیکھیے شرط کیسی ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی معاملہ ہے تو ہم دنیا کی تھوڑی موڑی قیمت کی شرط لگاتے ہیں، دنیا کی حقیر نعمتوں کو پانے کے لیے شرط لگاتے ہیں۔ یہاں پر شرط گناہوں کی بخشش کی لگائی جا رہی ہے تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی آسان ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہجرت اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حج اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے؟ پھر اسلام قبول کیا۔
حضرت ابو فاطمہ الزمری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے، سلسلہ سیاح کی روایت ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ اس کو ہمیشہ کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کرو۔ ہجرت ایسا کوئی عمل نہیں ہے، ہجرت کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال عظیم الشان عمل ہے۔ علماء محدثین نے اس کی دو تشریح کی ہے۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا کہ ایسے علاقے میں اگر رہتے ہو جہاں پر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے عقیدے کا برملا اعلان اور اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے امن و امان والے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو، سہل ہو۔ تو جب تم یہ ہجرت کرو گے تو اس عمل کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی زندگی سے ان تمام کاموں کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا یہی مطلب بیان کیا کہ والمہاجر ما ہجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، کہ مہاجر وہ ہے جو ان تمام برائیوں کو، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانے والا مہاجر ہے۔ ایک شخص سودی کاروبار کرتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کاروبار کو چھوڑ رہا ہے، اس نے ہجرت کی۔ ایک شخص کی زندگی میں کوئی اخلاقی برائی ہے، وہ اخلاقی برائی سے باز آ گیا، اس نے ہجرت کی۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی واجبات اور فرائض میں بڑا ہوتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، واجبات کو ترک کرنا چھوڑ دیا، اس کو بجا لایا، اس نے ہجرت کی۔ یعنی زندگی کے شب و روز میں آدمی اپنی تنہائی میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی جلوتوں میں، اپنی مجلسوں میں جہاں جہاں اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ ان تمام نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دے، تو وہ اس حدیث کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ مہاجر ہے۔ آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے تو اس کی زندگی میں دو طرح کے گناہ ہیں، ایک کبیرہ گناہ، ایک صغیرہ گناہ، اور یہ دونوں گناہ دو طرح سے ہیں، دو اعتبار سے۔ ایک وہ گناہ ہے جو آدمی کو اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، روزانہ اس سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ موبائل کا غلط استعمال اس سے روز ہوتا ہے، وہ روز کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ روز جھوٹ بولتا ہے، وہ روز اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کی عزتوں سے کھیلتا ہے، اس کو بدنام کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک شخص روزمرہ کے معمولات میں، اخلاق و عادات میں، معاملات میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں اس سے ایسے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کا اسے احساس نہیں۔ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر وہ سختی آ گئی کہ اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور غلط کو غلط نہیں سمجھتا، یہ تصور ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور دوسرا گناہ وہ ہے جو آدمی سے کبھی کبھار سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تر گناہوں سے توبہ کرنا، باز آ جانا، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت اس اعتبار سے عظیم عمل ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی تھے، میں ان ہجرت کر رہا تھا مدینہ کی جانب کہ میرے قبیلے کے ایک آدمی نے میرے ساتھ، میرے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ جب وہاں پر ہم پہنچے تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، وہ بیمار رہنے لگے، انہیں تکلیف تھی، وہ بیماری کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، نتیجتاً انہوں نے ایسا کیا کہ تیر کا ایک چوڑے پھل والا تیر لیا، یعنی ایک ایسا تیر جس کی نوک کی چوڑائی زیادہ تھی، اور انہوں نے اپنی انگلی کے درمیان کے حصے کو زخمی کر لیا، اسے کاٹ ڈالا، اور وہ زخم رفتہ رفتہ اتنا بڑا کہ وہی زخم اور وہی انگلی کے درمیان کے حصے کو کاٹنا ان کی موت کا سبب بن گیا، یعنی وہ اسی بیماری میں وفات پا گئے۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے حشاش بشاش، بس وہ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے خواب میں پوچھا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا، یعنی
ان کے ساتھی نے خواب میں حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرے پروردگار نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا، یعنی میرے جتنے گناہ تھے اس ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اس ہاتھ پر سفید کپڑا لپٹا ہوا ہے جس ہاتھ کو انہوں نے زخمی کیا تھا۔ تو میں نے خواب میں پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے خواب میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس ہاتھ کو ویسے ہی رہنے دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چیز کو تم نے خود خراب کیا ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی رہے گا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ دوست دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنے ساتھی کا واقعہ بیان کیا کہ فلاں ساتھی میرے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا ایسا معاملہ رہا، وفات ہوئی، اور میں نے ان کو خواب میں ایسی حالت میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ہجرت پر رشک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، کہ اللہ ان کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے، ان کے دونوں ہاتھوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ٹھیک کر دیا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہجرت سابقہ تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن کب؟ جب یہ ہجرت دین کے لیے ہو، جب یہ ہجرت اسلام کے لیے ہو، جب یہ ہجرت اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اور کل ملا کر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی تاریخ میں واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جتنا بڑا واقعہ، جتنا عظیم الشان واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ساتھیوں کی مکہ کی جانب سے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا واقعہ ہے۔ اور یہ ہجرت اسلام کے نام پر قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکتی ہے، یہ ہجرت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ لہذا اس ہجرت کے واقعے کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر میں اس واقعے کا تذکرہ ہو، واقعہ کربلا کا تذکرہ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اور بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، اور انہوں نے ایسی اذیت اور ایسی تکلیفوں کا سامنا کیا، تو وہ اپنی جگہ جس قدر اہم ہے اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ ان واقعے کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ اس واقعے میں بہت ساری باتیں غلط بیانی سے مبنی ہیں، غلط بیانی پر مبنی ہے۔ سید الشہداء حضرت حسین نہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ سید الشہداء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کہا ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعہ کربلا کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری اکثریت اسی واقعے کے پیچھے منظم ہے، جبکہ اسی واقعہ کربلا کے کثرت کے ساتھ تذکرے میں واقع ہجرت کو بھلا دیا۔ صحابہ کرام کی اصل قربانیاں فراموش کر دی گئی، اسلام کے نام پر انہوں نے کیا کچھ نہیں قربان کیا، اور ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں، اور تذکرہ ہوتا ہے بچوں کا آپس میں، دوستوں کی مجلسوں میں، مسجدوں میں، ہوٹلوں میں اور آپس کی ملاقاتوں میں، یہی واقعہ کربلا نہیں، واقعہ کربلا نہیں، واقع ہجرت بیان کیجیے، واقع ہجرت صحابہ کرام کی ہجرت کو سنائیے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ چھوڑا، کیا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کو کیسے مقبول کیا، ان کی ہجرت کو کیسے بابرکت بنایا، ان کی قربانیوں کی قدر کی، جس کے نتیجے میں آج صحیح سلامت دین ہم تک پہنچا ہے۔ واقعہ کربلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 59 سالوں کے بعد پیش آیا۔ واقع ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، صحابہ کرام کی بے شمار قربانیوں کا واقعہ ہے، لہذا یہ زیادہ اہم ہے اور اس کو بیان کیا جائے اور اس حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ محرم الحرام کی عظمت، محرم الحرام کا تقدس، محرم الحرام کی شرعی حیثیت کا واقعہ کربلا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محرم الحرام تو اس وقت سے حرمت والا ہے جب زمین و آسمان پیدا کیے گئے تھے۔ محرم الحرام کی تاریخی اور شرعی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی، جب تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہیں تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، تو واقع کربلا کا محرم الحرام کی تاریخی اور شرعی حیثیت سے کیسے لینا دینا ہو سکتا ہے؟ کل ملا کر بتانا یہ ہے کہ واقع کربلا کے نام پر جو غلط بیانی ہے اس کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو جانیے، اور اگر تذکرہ کرنا ہے تو ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا تذکرہ کیجیے،
ان کی قربانیاں اس قدر عظیم الشان اور بے مثال ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا. اس سے بڑا ثبوت اور اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت تک جب تک یہ کتاب پڑھاتی جاتی رہے گی صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں احکامات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق دے. ہمیں واقع ہجرت کو پڑھنے پڑھانے ان سے حاصل ہونے والے دروس و اسباق کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کی عظمت کا احساس رکھنے، ان کی قربانیوں کا احساس رکھنے اور ان کے منہج اور ان کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کے جیسا اعلیٰ اخلاق و کردار عطا فرما. ان کے جیسے ایمان کا وہ درجہ عطا فرما، ایمان اور یقین کا وہ درجہ عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جسے تو قبول کرتا ہے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج پر، اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ فرما تو اسلام پر، توحید پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.